پر تمہیں شریعت نے سکھایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں بھی نہیں کرنی ہیں، بیکار کی باتوں میں بھی وقت نہیں گزارنا ہے، اور تم سڑکوں پر گھومتے ہو اور صبح کی نمازیں قضا کرتے ہو، پھر دعائیں کرواتے ہو کہ دعا کر دیجئے نماز نہ قضا ہو۔ کیسے ہوگا؟ شریعت نے سکھایا تھا فجر پڑھو اور اپنے کام میں لگو، اور ظہر تک کام کرو، کچھ رہ جائے تو عصر تک کرو اور عصر میں دکان بند کر دو۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ جن کو نمازیں بھی نہیں پڑھنی ہیں وہ بھی اپنی صحت کی حفاظت کے لیے امریکہ میں جا کر دیکھو، سوچ رکھا ہے کہ امریکہ والے سارے کے سارے ساری رات عیاشی کرتے ہیں، یہ آپ کا تصور ہے۔ اگر وہ یہ سارے رات یہ سب کیا کرتے تو وہ تمہارے اوپر غالب نہ آتے۔ امریکہ میں 90% لوگ، جا کر پوچھو، مغرب کے بعد کا جو وقت ہے ہمارے 6-7 بجے کا، اس وقت تک کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں کھایا 8 بج گئے تو کھانا چھوڑ دیں گے۔ کھانے کے اور سونے کے درمیان کئی گھنٹے کا فاصلہ چاہیے۔ آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ سب آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافر معاشروں کے بارے میں ہماری جو بدگمانی ہے، صحیح بھی ہیں اس میں کچھ باتیں، لیکن ہم لوگوں نے یہ سوچا اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں، تھوڑا بہت تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو ہم ان سے آگے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے آخر فجروں کو نہیں، نمازوں کو اپنے تابع بنانا؟ یہ کون سی مسجدوں کے متولی ہیں جن کو شریعت نظر نہیں آتی؟ مسجد کا امام اگر شریعت کے مطابق تمہاری خواہش کے خلاف ایک دن تقریر کر دے تو تم امامت سے چھٹی کر دیتے ہو اور روزانہ سنت کے خلاف نمازیں پڑھواتے ہو۔ یہ شریعت ہے تمہاری؟ اسی شہر میں یہ ہوا ہے، 2 مہینے پہلے ہوا ہے کہ ایک مسجد کے امام نے شادی بیاہ کی ناجائز رسوم میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اس کی امامت گئی ہے۔ میں جانتا ہوں نام نہیں لے سکتا اس وقت مجمع عام میں، لیکن یہی ہوا ہے، میرٹھ شہر میں ہوا ہے۔ کون سے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ خواہ کی باتیں ہیں، بزرگوں سے بڑا تعلق ہے، علماء سے بہت ملتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، بس مولویوں کو چائے پلا کے اور کھانا کھلا کے سمجھ لیا کہ مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ صرف اپنی خواہشات ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں یہ بات، معاف کیجیے گا، میں جس انداز سے میں بات کر رہا ہوں، میں چاہتا نہیں اس طرح بات کرنا، مگر تکلیف بھولواتی ہے۔ ایمرجنسی کی حالت میں کھڑے ہیں۔ میں ابھی کہہ رہا تھا، پتہ نہیں یہاں کہا یا کہاں کہا میں نے، یہ جو صوبہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر کاروبار نشانے پر ہے یا نہیں، اور پورے ملک میں ایمان نشانے پر ہے یا نہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہارے گھر پہ آ کے کوئی کھڑا ہو جائے گھر گرانے کے لیے تو اس وقت کھانے پینے میں لگو گے؟ اس وقت تو ایک ہنگامی صورتحال ہے، ایمرجنسی صورتحال ہے، اس میں بھی مسلمان نیند سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ شریعت کو کھیل بنا رکھا ہے۔ میں بالکل صفائی کے ساتھ یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں تمام مسجدوں والوں تک جو فجر کی نماز غلط وقت پہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، تو کم سے کم نمازیں تو سنت کے مطابق پڑھ لو۔ اللہ کے بندے، تم نے دین کا کون سا حصہ اپنے زندگی میں داخل کر رکھا ہے؟ ایک نماز بچی تھی، اسے بھی تم اپنی خواہشات کے تابع بنا لو۔ یہ نتیجہ ہے ہم سب کی کمزوری کا۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری نے یہ دن دکھایا ہے کہ مسجد کا متولی بھی وہی بنے گا جو ڈنڈے کے اعتبار سے طاقتور ہوگا، دینداری چاہے اس میں نام کو نہ ہو، چاہے وہ پورے ہفتے مسجد میں نماز پڑھنے نہ آتا ہو۔ دیکھتے ہو کبھی یہ بات کہ مسجد کا متولی وہ بنے جو روزانہ پابندی سے 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو؟ یہ معیار ہے کبھی؟ اور کیا مسجدوں کے متولیوں نے اماموں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ پورے طور سے شریعت کے مطابق نماز پڑھائیں اور شریعت کے مطابق بیان کریں؟ برداشت کرتا ہے کوئی؟ کہاں تک کہیں کہ کیسے کہیں؟ آخر کیا کیا کہیں؟ دین کو اپنے تابع بنا لیا۔ کیسی دینداری ہے یہ ہماری؟ ہم نہیں جانتے اس دینداری کو، شریعت نہیں جانتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں تمہاری دینداری کو دھتکار دیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ انہوں نے میرے بعد میری سنتوں کو چھوڑا تھا، دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے، سب اپنی عقل سے۔ اس کو دینداری تھوڑی کہتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا دینداری ہے؟ یہ اچھی طرح سمجھ لیں
دین ماننے کا نام ہے، اپنی چلانے کا نام دین نہیں ہے۔ کم سے کم مسجدوں کو بخش دو اللہ کے واسطے، یہاں کم سے کم علم والوں کی مان لو، علماء کی مان لو۔ ہمیں کوئی اپنے جھنڈے نہیں گاڑنے ہیں، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ کبھی کوئی سمجھتا ہو کہ مولوی جو ہے کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں، میں سارے مولویوں کی طرف سے بات کہتا ہوں، ہمیں کوئی حکومت آپ کی نہیں چاہیے، آپ کرو حکومت جو تمہارا جی چاہے، لیکن مسجدوں کو شریعت کے مطابق چلانے دو، کم سے کم مدرسوں کو شریعت کے مطابق چلانے دو۔ اور علماء سے بھی میں کہتا ہوں، صاف بات ہے، اتنا تابع مت بنو، خود بھی شریعت کی پابندی کرو، اور جب یہ کرو گے تو یہ ہمت بھی ہوگی کہ لوگوں سے کہو اور لوگوں کو پابند کرو۔ ضرورت نہیں ہے ان کا پابند بننے کی، ضرورت ہے شریعت کے خلاف کسی پابندی کو قبول نہیں کرنا ہے۔ امامت جائے گی چلی جائے، جاہلوں سے نماز پڑھوائیں، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم اپنی نماز ٹھیک پڑھیں گے۔ مدرسوں کو چندہ دینا بند کر دیں تو یاد کر لیں وہ بات جو اسی میرٹھ میں کہی گئی ہے، اسی میرٹھ شہر میں اب سے 125 سال پہلے حکیم الامت نے جو کہا تھا، معتمر الانصار کا جلسہ تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دو، چندہ دینا بند کر دو۔ ہم جو مدرسوں والے ہیں مدرسہ چھوڑ دیں گے جب چندہ نہیں ملے گا، اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی چاول کی دکان کر لے گا، کوئی آٹے کی دکان کر لے گا، ہمارا کام چل جائے گا۔ لیکن تمہارے بچے، حکیم الامت نے کہا تھا 50 سال بعد یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ہندو ہوں گے، اور ہم حکیم الامت کے نام لیوا، ہماری یہ مجال نہیں تھی کہ ہم وہ بات کہتے، لیکن ان کی بات کو نقل کر کے اب ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں، اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ 50 سال نہیں لگیں گے، 5 سال کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تم نے سمجھا کیا ہے؟ فتنوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ دنیا تمہارے دلوں سے ایمان نکالنے کے لیے محنت کر رہی ہے، اور تمہارے بچوں کے ایمان جا رہے ہیں، خبر نہیں ہے۔ تم اپنی باتوں میں مگن ہو، اپنے پروگراموں میں مگن ہو، اپنے مزاج کے مطابق۔ یہ ہے اصل جس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ میں اس وقت بے دین مسلمانوں سے بات نہیں کر رہا، میں بدعقیدہ مسلمانوں سے بات نہیں کر رہا، میں ان دیندار مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ مرض یہ ہے کہ دین کو تم اپنے مزاج کے مطابق چلانا چاہتے ہو۔ کوئی عالم دین کی بات بتاتا ہے، تم نے وہ بات نہیں سنی تو تم انکار کرتے ہو کہ نہیں جی یہ بات صحیح، ہم نہیں مانیں گے، بس ہمیں تو جو بات بتائی گئی اسی پہ چلیں گے۔ ارے بابا یہ شریعت بتا رہا، یہ دین بتا رہا، اس کو مان لو، کیوں اپنی چلاتے ہو؟ سچی بات میں کہتا ہوں، میں معافی چاہوں گا اگر کسی کو برا لگا ہو، معاف کریں ٹھیک ہے، نہ معاف کریں تو بھی ٹھیک ہے، بلکہ نہ کیجو، مجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ تکلیف کی بول رہا ہوں، صرف تکلیف میں بول رہا ہوں، حالات بہت خراب ہیں۔ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہیں تک ہے وہ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبل، جیسے لوگوں کے ساتھ ہوا اس کے بغیر جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ میں آزمائش بلا نہیں رہا، اللہ سے روزانہ میں دعا مانگتا ہوں، بار بار روزانہ کی بات کر رہا ہوں، روزانہ بار بار دعا کرتا ہوں اللہ آزمائشوں سے ہم سب کو بچائے، پورے مسلمانوں کو بچائے، یہ دعا ہے۔ لیکن جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ بولے بغیر اب کیسے رہا جائے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آزمائشیں دروازوں پر دستک دے رہی ہیں۔ ان حالات میں بھی اگر یہ غفلت چلتی رہے گی تو حالات کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہر حال میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، یہ ذہنوں سے نکال دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کو آزمایا ہے، نہ انبیاء شہید ہوئے ہیں، یقتلون النبیین بغیر ناحق مارے گئے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی عام آدمی ناحق مارا جائے تو مقدمہ تو ہو ہی جائے گا، کم سے کم ان کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، نبیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اللہ کی بے نیازی ہے، اللہ کی حکمتیں۔ یہ سمجھ لینا کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، یہ ذہنوں سے نکال دیں۔ اللہ کی عادت اس طرح نہیں ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ ہاں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے فائدہ ضرور ہوگا، اور حالات کو ٹھیک کرنے سے حالات بدلیں گے۔ جو حالات ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور خاص طور سے اجتماعی اعمال کی گڑبڑ کا۔ انفرادی گناہ بھی
بھی گناہ ہے اور اس سے بھی توبہ کرنی ضروری ہے، لیکن وہ بندے کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ لیکن جب وہ امت کا بڑا طبقہ کوئی گناہ کرتا ہے، سارے مسلمان مل کے کوئی غلطی کرتے ہیں، پھر اللہ کو جلا لاتا ہے، پھر اللہ کا غضب آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ تو یہ ذہنوں سے اور مزاجوں سے دور کرنے والا کہ دین اور شریعت کو بھی اپنی مرضیوں کے تابع کرنا ہے، نہیں، یہ نہیں چلنے والا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ ان کے بارے میں اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے اور پھر ان کا کوئی اختیار باقی رہے، یہ گنجائش نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ کھلا گمراہ ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تمہارے رب کی، حضور کو فرما رہے ہیں، آپ کے رب کی قسم ہے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلاف میں آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ کو فیصل نہ بنائیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی اور گرانی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم کم نہ کریں، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہے کوئی مسلمان؟ دیندار مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں، ہماری دینداری کیسی ہے ہمیں پتہ ہے کوئی مسلمان جو کسی شریعت کے مطابق کسی حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے مقدمے عدالتوں کے بغیر کہیں حل ہوتے ہیں؟ علماء اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کریں تو کتنے مسلمان ہیں اس کو ماننے والے؟ جس کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے، جس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، مولوی اپنی عزت بچا کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ مولوی کی ذات کا نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ اور ہم تسلیم نہیں کرتے۔ بتائیے ہوتا ہے یا نہیں کہ جھگڑے جب ہوتے ہیں، مالی معاملات کا جب اختلاف ہوتا ہے، کوئی اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کرے تو مانتا ہے دونوں فریق، ہاں طاقت ہوگی تو مان لیں گے۔ کوئی طاقتور آدمی فیصلہ کرے تو وہ چاہے شریعت کے خلاف کر دے پھر بھی مان لیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت نہیں ہے اصل یہ ہے کہ دباؤ کو قبول کرنا ہے۔ تو جب تم اپنے معاملات کو دباؤ کے بغیر حل نہیں کر سکتے تو دنیا والوں کا دباؤ ہی ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ وہ دبائیں گے تم دباؤ گے۔ حالات کو سمجھیے، بدلیے اپنے آپ، مزاجوں کو بدلیے، سوچ بدلیے۔ اس کے بدلنے کے لیے جو راستے ہیں ان میں بھی ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ مشکل یہ ہو گئی جو مولانا فرما رہے تھے تزکیہ اور تصوف کے راستے، وہاں بھی اپنی مرضی چل رہی ہے۔ ایک اس زمانے کا اگر ایک فتنہ مقرر کریں تو خود رائی، اپنی رائے سے چلنا، یہ واحد فتنہ اگر آپ کو کہنا ہے تو یہ ہوگا۔ کوئی بھی اپنے بڑوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، جس کو بھی دیکھیے وہ اپنے آپ کو بڑا بنا بیٹھا ہے، مجتہد بنا بیٹھا ہے۔ اور یہ جو تصوف کی لائن ہے جو صرف ماننے کی لائن تھی، یہاں بھی اپنی چل رہی ہے، مزے کے لیے ہو رہا ہے کام، وہاں کا بھی ذائقہ چکھیں گے، 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 اور سب جگہ جا کے دعا کرائیں گے بس، اور اپنے اندر جو گڑبڑ ہے اس کو کہیں نہیں بتائیں گے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ کاروبار ہے، اور یہ کاروبار پیروں کا نہیں مریدوں کا ہے۔ اگر پیروں کا ہو تو وہ بھی غلط، مریدوں کا ہو تو وہ بھی غلط۔ اب مقصد اصلاح ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ جگہ جگہ جا کے دعا کراتے پھرو، جگہ جگہ ذائقہ چکھتے پھرو، فلاں کیسا بزرگ ہے اور فلاں کیسا بزرگ ہے۔ ایک در پکڑ لو جو شریعت و سنت کا متبع ہو اور اس سے اپنی اصلاح کے لیے مسلسل رابطہ رکھو۔ ہمارے اس طبقے کا یہ مرض ہے کہ رابطہ نہیں ہوتا، تسلسل نہیں ہوتا۔ دکان پہ روزانہ جائیں گے اور اپنے شیخ سے یا اپنے بزرگ سے ملنے کے لیے مہینے میں پابندی نہیں ہوگی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک تسلسل نہیں ہوگا کسی کام میں، پابندی نہیں ہوگی، فائدہ کیسے ہوگا؟ ہم لوگوں کو دنیا کے نقصان سمجھ میں آتے ہیں، جسم کے نقصان سمجھ میں آتے ہیں، دین کے اور روح کے نقصان کو ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان پہ نقصان کیے چلے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو اسی
پر سمیٹ لوں اس لیے کہ بہت دن ہو گئے ہیں اس طرح بولنے کی عادت نہیں، میں تھک گیا اچانک، بے ارادہ میں اس طرح بولا ہوں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے بار بار یہ چیز کچو کے لگاتی ہے. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن کیا کروں، کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ یہ جو بے حسی ہے مسلمانوں کی، یہ جو غفلت ہے، یہ کیوں دور ہونے کا نام نہیں لیتی. باتیں بنانے کی حد تک ہے باقی سارا کام جتنا. صرف فلسطین کی بات ہے، آج کل فلسطین کے لیے لوگ پریشان ہیں. اگر بات کریں گے تو یہ کریں گے کہ ہم فلسطین کے جہاد میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں، کریں گے تو یہ کریں گے جو کرنے کی نہیں ہے. لے سکتے ہو تو لے لو، جاؤ. ہے ممکن، یعنی جو ممکن نہیں ہے اس کی بات کریں گے اور جو ممکن ہے اسے نہیں کریں گے. بابا فلسطین کے جہاد میں حصہ لینے کے بجائے روزانہ 5 وقت مسجد میں آنا شروع کر دو. کم سے کم یہاں سے بسم اللہ تو کرو. مسجد میں آتے نہیں ہو اور فلسطین کا جہاد میں حصہ لو. صحیح بات یہی ہے کہ مجموعی طور پر ہم مسلمانوں نے دنیا میں اپنے آپ کو جتنا نیچے پہنچایا ہے اس کی سزا کے طور پر دنیا کی طاقتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں. اور فلسطین بھی ہمارے ہاتھ سے اسی سزا کے طور پر نکلا ہوا ہے. جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے فلسطین واپس مل جائے گا. یہ معیار ہے، علماء نے لکھا ہے، علماء نے یہ بات کی ہے کہ فلسطین امت کے حالات کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار ہے. امت جب تک ٹھیک رہے گی بیت المقدس ان کے ہاتھ میں رہے گا، جب گڑبڑ ہو جائے گی نکل جائے گا. نکلا ہوا ہے، تقریباً 100 برس ہو گئے ہیں، 75 تو بالکل ہی پکے ہو گئے ہیں. وہ علاقہ ہماری حکومت سے نکلا ہوا ہے. تو کیا پتہ چل رہا ہے، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے واپس مل جائیں گے، پکی بات ہے. یہ معیار ہے، یہ پہچان ہے. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ساری دنیا کی بات کرتے ہیں. ہم سب تبصرہ کرنے بیٹھتے ہیں، دنیا بھر پر تبصرہ کرتے ہیں. میں یہ بات بار بار کہی ہے، یہاں بھی شاید کہی ہوگی کہ ہم جب باتیں کریں گے تو بادشاہوں پر تبصرے ہوں گے. سعودیہ کا بادشاہ یہ نہیں کرتا اور کویت کا یہ نہیں کرتا اور امارات کا یہ نہیں کرتا اور یہ گڑبڑ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ارے بندے خدا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو جس گھر کا بادشاہ ہے اور جس میں آبادی 5 کروڑ یا 5 لاکھ نہیں ہے، 5 ہے کل، 6 ہے کل. تیرے گھر میں جو آدمی ہیں وہ 5 ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں. وہاں تو شریعت پہ عمل کر رہا ہے، انہیں کہتا ہے اپنے گھر میں عمل نہیں ہوتا. مسئلہ یہی ہے، بیماری یہی ہے. بار بار واپس آ کر کہوں گا، مرض یہ ہے اپنے حصے کا کام نہیں کرتے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے، دنیا بھر کے بارے میں سوچتے، دنیا کی فکر کرتے ہیں. سب سے زیادہ مسلمانوں کو اس زمانے میں جو شکایت ہے، پتہ نہیں میرا میں کہنا مناسب ہے یا نہیں، جو شکایت ہے سب سے زیادہ اپنے قائدین سے ہے نا. علماء یہ نہیں کر رہے، لیڈر یہ نہیں کر رہے، لیڈروں نے کام خراب کر دیا، مولویوں نے کام خراب کر دیا. میں ایک سوال کروں، بالکل سوال ہے خالی. مولوی کہیں کہ چلو جہاد میں چل رہے ہیں، یہ بتاؤ آدھے جہاد میں جائیں گے اور آدھے مخبری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بتاؤ. تو اس قوم کو جہاد کے لیے کہہ کے مولوی کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو مروائیں گے اور جہاد ہونے کا نہیں. پکی بات. تو شکایت قائدین سے ہے، اپنے حصے کا کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. کیا اسی میرٹھ میں مخبری کے ریٹ مقرر نہیں ہوئے کہ فلاں قسم کے اتنے اور فلاں قسم کے اتنے؟ یہ تو ہوا ہے جی. ذریعہ معاش بن گیا کچھ لوگوں کا. ایک تو مستقل ہی ہے، مستقل بھی ہے، لیکن وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو باقاعدہ لوگوں نے اچھے خاصے پیسے کمائے ہیں. لوگوں کی دکانیں بند تھیں، ان کی دکانیں چل رہی تھیں. اور یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ہی میں ہیں. مسجدوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ مسجدوں سے باہر ہی ہے، مسجدوں میں بھی ہے. پھر کیا چنتا ہے آپ؟ تو دوسروں کی ذمہ داریاں سمجھنے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں پر آئیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے قائدین ہمارے وہی کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے،
یا سارے مولوی جیسے جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہیں اور کوئی غلطی ان سے نہیں ہو رہی، وہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو ان سے کہیں گے، لیکن آپ سے کہنا ہے کہ آپ نے کیا کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو کتنا ٹھیک کر لیا، آپ نے بچوں کو کتنا سنبھال لیا، آپ نے گھر والوں کو کتنا نمازی بنا دیا۔ اپنے حالات، اپنی ذمہ داریاں، اپنی فکر یہ ہونی چاہیے۔ بس بات کا خلاصہ دو باتیں ہیں، تبدیلی کی ضرورت ہے، اور تبدیلی اپنے لیے، اپنے اندر، اپنی حد تک، اپنی بساط، اپنے دائرے میں، اپنے گھر میں، اپنی حکومت میں، اپنے اختیار میں جہاں تک ممکن ہے اسے بدلنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دین ماننے کا نام ہے، اپنی چلانے کا نام دین نہیں ہے۔ خاص طور سے شریعت کے مسائل کے خلاف کوئی کام اجتماعی طور پر کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاں، تو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں علماء سے بات کر کے، اب 12-20 میں اگر زوال ہی نہیں ہوا یا زوال ہو بھی گیا لیکن سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو فائدہ کیا ہوا؟ اگر کوئی غلطی وہاں ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ سب جگہ صحیح ہے، حرم میں ہو رہی ہے غلطی، وہاں اذان جو ہو رہی ہے پہلی اذان وہ زوال سے پہلے ہو رہی ہے، اب کچھ دنوں سے 1400 برس تک صحیح ہوئی ہے، اب زوال سے پہلے ہو رہی ہے۔ ان سے کہا گیا، ان کے ہے اپنا ایک مزاج اور مسلک، انہوں نے کہا ہمارے یہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ خدا کے واسطے نہ کریں، آپ اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں، خامخواہ نیکی برباد، گناہ لازم، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، گرہ میں باندھ لیجئے، مسجدوں کے کاموں کو سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کیجئے، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ مسجدیں ہاتھوں سے نکل جائیں گی جناب، نکل چکی ہیں نا ایک بار۔ لاک ڈاؤن میں کیا ہو رہا تھا؟ آپ کے قبضے میں تھی مسجدیں یا حکومت کے قبضے میں تھی؟ آپ کو اجازت ہی نہیں دی جانے کی۔ اس سے سبق نہیں لیا مسلمانوں نے، سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو۔ کیوں؟ کہیں کا نتیجہ شریعت کے خلاف کام کرنے کا۔ مسجدوں میں جب آپ شریعت کے خلاف ورزی کریں گے تو آپ سے امید کی جائے کہ آپ حکومتیں چلا لیں گے شریعت کے مطابق۔ سوچیں، سود کی بات آ رہی ہے، اس معاملے میں تو میں بھرا بیٹھا ہوں، ہندوستان بھر میں جاتا ہوں، ہندوستان میں جہاں جہاں گیا اور میں نے پوچھا، جہاں مسلمان آباد ہیں کوئی جگہ سود سے خالی نہیں ہے، سودی قرضے سے، سودی کاروبار، سودی قرضہ، کوئی جگہ خالی نہیں، ایک جگہ بھی مجھے نہیں ملی ابھی تک نہیں۔ میں 2-3 سال سے معمول ہے مستقل پوچھنے کا، یعنی میں ہندوستان کے، مطلب میں آپ کو نام لے کر بتاؤں تو تعجب ہوگا۔ میں اپنے مثلا دیوبند سے شروع کروں، یا میرا جو آبائی وطن ہے سہسپور قصبہ ہے بجنور میں، مسلم آبادی ہے خالص، کئی ہزار گھروں میں سودی قرضہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد بجنور کے بہت سارے قصبات، اور پھر سہارنپور اور مظفر نگر اور شاملی اور باغپت اور میرٹھ اور غازی آباد اور ہاپوڑ اور دلی اور میوات اور راجستھان اور گجرات اور مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ اور آندھرا اور تلنگانہ اور صاحب کرناٹک اور تمل ناڈو اور بنگال اور بہار اور جھارکھنڈ اور آسام اور تریپورہ اور پنجاب اور ہریانہ اور بھول رہا ہوں گا، میں ویسے ہی فرضی نہیں نام لے رہا ہوں، میں جہاں جہاں گیا ہوں اور جہاں چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں جا کے پوچھا ہے، کوئی جگہ نہیں ملی جہاں سودی قرضہ نہ چل رہا ہو، سودی کاروبار نہ چل رہا ہو۔ تو آپ سوچیں ذرا، جس چیز کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں لعنت کی ہے، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر بھی، یعنی اگر کوئی لکھنے کا کام کرا اس پر بھی لعنت ہے۔ تو مسلمانوں پہ لعنت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا؟ اب اللہ حضور کی زبان سے ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے لعنت ہو رہی ہے، سود دینے والے پر بھی، لینے والے پر نہیں خالی، ہم دینے والے تو بنی رہے کم سے کم۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ ملعون ہمارے بھائی
معلوم مجھے کہنے میں تکلف نہیں، چونکہ حدیث میں لعنت ہے، سود لینے کا کام بھی کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سود پر قرضہ دے رہے ہیں، 10,000 دے کے 12,000 وصول کر رہے ہیں، اور خیر تو کر ہی رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں۔ کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے کے سارے ذرائع بند کر دیے؟ اور کیا اللہ سے اگر حلال مانگو گے تو اللہ تعالیٰ حلال نہیں دیں گے؟ اور کیا اللہ سے حلال مانگو گے تو روزی میں کچھ کمی آ جائے گی؟ جو مقرر اور مقدر رزق ہے وہ کم کر دیا جائے گا؟ کیا کیا کہا جائے اور کس طرح کہا جائے، کیسے دلوں میں اتارا جائے؟ گزارش ہے یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، باہر تک مجمع ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی طے کر لے جو باتیں اس وقت آئی ہیں، کبھی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی، گھر میں سودی قرضہ کبھی نہیں آئے گا، حرام مال مشتبہ مال کبھی نہیں آئے گا، نمازیں سنت کے مطابق صحیح وقت پر پڑھیں گے اور پڑھوانے کی کوشش کریں گے مسجدوں کے اندر بھی، اور علماء سے جن پر بھی اعتماد ہو ان علماء سے تعلق رکھیں گے اپنی اصلاح کے لیے، ان مشائخ سے، ان بزرگوں سے جن سے مناسبت ہو ان سے اپنی اصلاح کے لیے تعلق رکھ کر اس کی فکر کریں گے۔ ہر آدمی اپنی فکر کرے، باقی پورے مجمع کی نہیں، پورے مجمع کی بالکل نہیں، صرف آپ اکیلے ہر آدمی اکیلا ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بدلنا کیا ہے؟ صبح سے شام تک کی زندگی پر غور کریں، 24 گھنٹے کی زندگی پر کہاں کہاں گڑبڑ ہے، کہاں کہاں گناہ ہے، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہے، اسے چھوڑنا ہے۔ ایک دن میں نہیں چھوٹے گا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، لیکن جب ارادہ کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور جو لوگ اس کے لیے مفید ہیں ان سے مدد دیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیں اور ہم سب کے دلوں کے اندر احساس پیدا فرما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ جو